खाने से हमें वो एनर्जी या वो विटामिन, ये चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी जो हम जंक फूड खा के, एक तो ये हो जाएगा हम थोड़े मॉडर्न दौर में इन हो जाएंगे, और दूसरा ये कि वो ज़्यादा अच्छी हैं, जबकि कुदरत ने फलों के अंदर ग़िज़ाई अज्जा, विटामिन, एंजाइमर्स जो होते हैं मुनासिब मिकदार में रखे हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन आजकल हम लोगों का ये ट्रेंड बन चुका है कि फ्रूट्स जो हैं वो सिर्फ बीमार लोग ही खाते हैं, क्योंकि जब हम किसी की अयादत के लिए जाते हैं तो हम फ्रूट्स लेके जाते हैं, बेशक उसको उस टाइम फ्रूट्स की ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन हमारे जहन में ये कॉन्सेप्ट बन चुका है जो फ्रूट्स हैं वो बीमार लोग ही खाते हैं, सेहतमंद लोग जो हैं वो फ्रूट्स से अवॉइड ही करते हैं। आजकल बच्चों की अगर हम बात करें, बच्चों को फ्रूट्स खिलाने के लिए उनके पीछे पीछे भागना पड़ता है, फ्रूट्स वो नहीं खाते, किसी भी किस्म का फ्रूट उन्हें पसंद नहीं है, चाहे आप वो रसदार फल हो, फ्रूट हो, या फिर वो ड्राई फ्रूट हो। लेकिन इसको भी उनको खिलाने के लिए उनको, क्योंकि माँ बाप को पता है कि इसके अंदर क्या चीज़ है, विटामिन्स, प्रोटीन्स, हर चीज़ इसके अंदर मौजूद है, हमने बच्चों को कैसे खिलाना है, तो वो यूट्यूब्स पे और बहुत सारे शेफ से ऐसे रुजू करते हैं और पूछते हैं कि कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी रेसिपी जिसमें हम बच्चों को फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा उनको इंटेक करवा सकें। तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सैलड्स आ जाते हैं, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की शेक्स आ जाते हैं कि अगर बच्चा उसको खा नहीं सकता तो उसको लिक्विड की सूरत में पी लेगा। और अगर आप देखें कि बहुत सारे ऐसे गैर फितरी खाने जो हम खा लेते हैं, जो हमारे लिए आगे जाके हमारी सेहत के लिए मुश्किलात का बाइस बनते हैं या ख़राबी का बाइस बनते हैं, तो उनको भी ठीक करने के लिए बाद में जो फ्रूट्स हैं, जो फल हैं, वही हमारे काम आते हैं, क्योंकि फल एक ज़ूदे हज़म ग़िज़ा है। अगर हम बात करें हमारा खून बढ़ाते भी हैं, खून को साफ़ भी करते हैं। और आप देखिएगा कि अक्सर आपके देखने में भी आएगा कि जो लोग अपनी खुराक में फल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो बीमार अक्सर बहुत कम होते हैं, उनकी जो बीमार होने की रेशो है वो कम हो जाती है। लेकिन एक टाइम था कि जब दोपहर को, या एक स्पेसिफिक टाइम था कि लोग फ्रूट ही खाते थे, उसमें वो खाने को प्रेफर नहीं करते थे। लेकिन अगर अब देखा जाए तो हमारी रूटीन्स बहुत चेंज हो गई हैं। हमने जो नाश्ता सुबह 9 बजे करते थे, अब हमारा ट्रेंड बन चुका है अगर उठ भी गए हैं टाइम पे तो नाश्ता नहीं करना, कि ये एक थोड़ा हाई फाई लोगों में भी शामिल हो जाएगा, हम नाश्ता नहीं कर रहे जी, हमारे नाश्ते का जो टाइम है वो 11-12 बजे है। और उसके अलावा जब दोपहर के खाने का टाइम आता है तो वो दोपहर का खाना तो फिर रहा नहीं ना, फिर वो आ गया 4-5 बजे। जब फ्रूट्स का टाइम था वो हमने अपने दोपहर के लंच का टाइम कर लिया, और जब डिनर का टाइम है वो हम तब करते हैं जिस टाइम सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है हमारे लिए खाना खाना। लेकिन आज का जो शो है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, आजकल फ्रूट्स आए हुए हैं, संतरा आया हुआ है और अनानास है और बहुत से ऐसे जो रसदार फल हैं, तो अपनी रूटीन के, अपनी डेली रूटीन में जो है उसको शामिल करें, उसका इंटेक ज़्यादा करें। क्योंकि ये आपको बेशक थोड़ा आपको लगेगा कि इसको यार काटे कौन, खाए कौन, और फिर उसके लिए एक प्रॉपर एक पूरी टाइमिंग और पूरा एक प्रिपरेशन होती है, तो आप अगर उसको नहीं एक प्रॉपर तरीके से खा सकते, अगर आप चलते फिरते उसको वॉश करें और खाते रहें, वो आपके लिए भी, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। तो इन चीज़ों को, जिस मौसम में आ रहे हैं नए फल, उनका अपनी ज़िंदगी में इंटेक करें, जिससे आप बीमारियों से भी बच सकें। और अगर खुदा ना खास्ता कोई बीमारी आपको आती है तो आपके अंदर उससे लड़ने की कुव्वत मुदाफ़त भी हो। जो आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, हम उनसे भी पूछेंगे कि उनके घर में जो बच्चे हैं या वो खुद फ्रूट खाते हैं, फ्रूट खाना पसंद करते हैं, और बच्चों को क्या कहते हैं कि खाना चाहिए या ठीक है, अगर नहीं खाते तो ओके, छोड़ देते हैं, उनकी मर्जी, अगर उनको नहीं पसंद है हम उनसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाती चलूँ। जो आज पहली मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल वर्कर भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ मोहम्मद नईम भट्टू साहब, और उनके साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अब्दुल माजिद भट्टू, मजहबी स्कॉलर हैं, और आपने अक्सर इनको वीनस न्यूज़ में इनका जो एक शो है वो आप देखते होंगे, दीन रहमत के नाम से। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में आया, टाइम दिया। सर, आप क्या कहेंगे फ्रूट्स की अहमियत के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो आपके चैनल का शुक्रिया कि आपने हमें अपने ख़यालात बताने का मौका दिया। तो फ्रूट्स बेसिकली, तो फ्रूट्स का इस्तेमाल बच्चों में और बड़ों में होना चाहिए। और बहुत से लोगों को नहीं पता कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में वो वाहिद ममालिक में शामिल है जहाँ पे हर किस्म का अच्छा फ्रूट मिलता है, और बेसिकली उसका रेट्स गरीब से लेकर अमीर तक वो एक प्रॉपर खा सकता है। कोई भी फ्रूट हो वो अब मार्केट में आम अवेलेबल है। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो वहाँ पे फ्रूट मिलता ही नहीं है, वो उनके पास पैसे भी हों, वो जायका नहीं मिल रहा, सिस्टम नहीं मिल रहा। लेकिन यहाँ पे जो, जैसे आपने पहले फरमाया कि जो लोग हाई फाई लोग हैं वो जूसेस पे चले गए या कंपनी के जूसेस पे, बेसिकली ये कि हम अपने बच्चों को खुद जो फ्रूट है, जो नेचुरल फ्रूट है मार्केट से मिलता है, उसके घर में शेक बनाएं,
تو اس کا جو فائدہ ہے وہ اتنا دوسروں کا نہیں ہے بالکل جو جوسز وغیرہ چل رہے ہیں. اور بچوں کو جو ہم بیسیکلی وہ جو بھی ہر بچہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ ہر فروٹ نہیں کھاتا, لیکن کچھ نہ کچھ ان کی پسند ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے اس چیز کا لیکن ان کی پسند وہ ہوتی ہے جو اس ٹائم اویلیبل نہیں ہوتا, وہ فروٹ اویلیبل نہیں ہوتا, انہوں نے اس چیز کی ڈیمانڈ کرنی ہوتی ہے کہ ہمیں وہ فروٹ کھانا ہے. لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ گھر میں شیکس بنا کے دیں, تو شیکس تو ایک الگ طرف رہ گیا, کیونکہ بہت سارے ایسے فروٹس ہیں جن کا چھلکا بھی ہمیں کھانا چاہیے, جن کے بیج بھی ہمیں کھانے چاہیے. تو شیکس کی بات دوسری طرف چل جاتی ہے. میں فروٹس کی بات کری, فروٹس کا انٹیک کرنا چاہیے ہمیں اپنی لائف. آپ کے گھر میں فروٹ کی مطلب کیا ہے ریشو, کھاتے ہیں یا پھر آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر نہیں پسند تو اوکے؟ میں بیسیکلی فروٹس, میرا بیٹا فروٹ نہیں کھاتا تھا, لیکن میں نے ایسے کرتا ہوں, اپنے بیٹے کو ساتھ منڈی لے کر جاتا ہوں, اور جب وہ مختلف فروٹ دیکھتا ہے وہاں پہ تو اس کے بعد اس نے کھانا شروع کر دیا. خود اس نے اپنی پسند سے لی چیزیں, کیلا لیا, سیب لیے, کوئی اور چیز جو بھی اس کی پسند, پھر وہ آ کر کھاتا ہے. جب وہ گھر میں لا کر رکھ دیتے تھے تو وہ پہلے نہیں کھاتا تھا. اب میں ہفتے میں ایک دفعہ سنڈے والے دن اس کو ساتھ لے کر جاتا ہوں, پورے ہفتے کا فروٹ لاتا ہوں, تو وہ اپنی پسند سے جو اٹھاتا ہے تو وہ گھر میں آ کے اور اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہے یہ میں لایا ہوں, یہ بڑا اچھا ہے, یہ بڑا اچھا ہے. حالانکہ اس کو یہ نہیں پتا یہ اچھا ہے یا نہیں, لیکن اس کو اس سینس میں کہ وہ یہ میں لے کر آیا ہوں, وہ چیز اس کو اٹریکٹ کر رہی ہے, وہ تو وہ فروٹ اٹریکٹ کر رہا ہے اپنی طرف. کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہے کہ بچوں کو فروٹ کھلانا یا دودھ پلانا یا وہ صحت مند غذا دینا جو وہ ریزرو کرتے ہیں. لیکن آج کل وہ جو کھاتے ہیں وہ اتنا نقصان دہ چیزیں ہوتی ہیں, تو وہ تو کہتے ہیں برگر لا دیں, یہ آرڈر کر دیں, پیزے کا آرڈر کر دیں. لیکن اس سے بچانا کیسے ہے؟ نہ تو سختی, آج کل ایک دور تھا, بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہم وہ آخری لوگ ہیں جو اپنے والدین سے بھی ڈرتے ہیں اور اپنی اولادوں سے بھی ڈرتے ہیں. تو اس لحاظ سے ان کو موٹیویشن ٹریننگ دے کے ہی ایسا کیا جا سکتا ہے, ان کو ایک پراپر طریقے سے سمجھا کے, ان کو پوری اس کی ڈیٹیل اور ہسٹری بتا کے پھر ہم اس کو اس کی طرف لا سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ماجد صاحب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ جو آپ نے بریفنگ دی فروٹ کے حوالے سے, میرا خیال ہے وہ اتنی جاندار ہے کہ اس پہ اگر مزید نہ بھی بات کریں تو وہ بہت ہے. لیکن ظاہر ہے آپ نے آج کا موضوع رکھا ہی اس حوالے سے, اور اتنا اچھا موضوع منتخب کیا ہے کہ یقیناً اس پہ نہیں بات ہوئی یا میں نے نہیں سنی, باقاعدہ اس پہ ایک پروگرام رکھا. تو میں اس پہ تو آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ آپ کا یہ چناؤ زبردست ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تاریخ ہمیشہ اپنے آپ کو دہراتی ہے کہ پہلے جو ہمارے بزرگ تھے جس انداز سے وہ سبزیوں کا استعمال اور دالوں کا استعمال اور اپنے گھر کے فروٹ, اپنی زمینوں میں فروٹ, تو وہ تاریخ انشاءاللہ اپنے آپ کو دہرائے گی. جیسے آپ نے بات کی کہ بچوں کو ہم چاہیں تو نہیں اس طرف آ رہے, وہ پیزے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں یا شوارمے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. کیوں ایسا کیوں ہے؟ بچہ ہمیشہ اپنے حواس خمسہ بھرپور کو توانائی اور قوت کے ساتھ استعمال کر رہا ہوتا ہے. وہ دیکھ کے سیکھتا ہے, وہ سونگ کے سیکھتا ہے, وہ سن کے سیکھتا ہے. ہم نے بچوں کے سامنے یہ ماحول ہی نہیں بنایا. بچہ میڈیا پہ لیز دیکھ رہا ہے, لیز کھاتا ہے. بچہ میڈیا پہ کسی اور چیز کی مشہوری دیکھ رہا ہے, پیزے کی, بچہ اس طرف جاتا ہے. جب ہم خود اس کے سامنے یہ ماحول بنائیں, روز بیٹھیں, فروٹ خود کھائیں, والدین کھائیں, سارے گھر کے افراد کھائیں, تو یقیناً وہ بھی اسی طرف آپ کے مائل گھر میں ہوگا. اس کیا روٹین ہے؟ ہمارے گھر میں الحمدللہ جو میں نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہوئی ہے, میرے بچے شوارما, پیزا ان کے قریب ہی نہیں جاتے. میرے بچوں کی کوشش ہوتی ہے کہ صبح اسکول جانے سے پہلے موسم کے مطابق, آج کل کیلے کا ملک شیک پی کے جا رہے ہیں, سیب مکس کرتے ہیں, اور آم کے موسم میں آم ان کا. تو میرے گھر میں الحمدللہ شوارما اور پیزا اس کی روٹین ہے ہی نہیں. اور میرے گھر میں برائلر کی بھی روٹین ہے. مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے کب برائلر لایا ہوں گھر پکانے کے لیے. ہم اپنی نیچرل خوراکوں کی طرف ہی زیادہ توجہ دیتے ہیں, سبزیوں پہ, دالوں پہ, اور وہ بہت اچھا ہے اور وہ بہت بہتر ہے. آگے جا اس کے کے آپ نتائج بھی میں بہت دیکھتا اچھے ہوں الحمدللہ. صحت کے حوالے سے بڑے نتائج ہیں, بچوں کی ذہانت کے حوالے سے بڑے نتائج ہیں. تو یہ فروٹ کی طرف لانا بچوں کو, یہ ہمارا ہی کام ہے. ہم اس کے فوائد بتائیں. جب ہم تھوڑا سا بتائیں گے, بچہ پھر اس کو فوراً سرچ کرے گا. پچھلے دنوں میں نے آلو بخارا اور املی کے شربت کے فوائد بتائے, تو میری بچی اگلے دن کہہ رہی ہو کہ میں نے اس کو یوٹیوب پہ سرچ کیا, اس کے یہ فوائد ہیں, اس کے وہ فوائد ہیں, اس کے وہ فوائد ہیں.
تو جب ہم خود بچوں کے سامنے لائیں گے تو بچے ہم سے تیز ہیں، بچے سوشل میڈیا کو اور اس میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے ہم سے کہیں آگے نکل جاتے ہیں ان چیزوں کے فوائد جاننے میں اور ان چیزوں کی معلومات کے. بالکل لیکن ایسے جب ہی. ہم ان کو لے کے ہی جائیں گے، بیٹا تیار ہو جاؤ آج شام پیزا کھانے جائیں گے، بیٹا تیار ہو جاؤ آج یہ کرو گے تو شاورما لا، ہم نے اپنے بچوں کو گائیڈ ہی ان چیزوں کی طرف کیا ہے بالکل جو ایسا ہی ہے. صحت کے لیے مضر ایسا ہیں، ہی ہے، جو ہمیں اپنے نقصان بچوں کو دہ ہیں. واپس سے فروٹس کی افادیت اور ان کی اہمیت کے بارے میں بتانا ہوگا. نعیم صاحب آپ سے پوچھیں گے، آپ ماشاءاللہ بزنس مین بھی ہیں، تو آپ کے بزنس کی نوعیت کیا ہے؟ کس قسم کا آپ کا بزنس ہے؟ بیسیکلی جب میں 8ویں جماعت کا اسٹوڈنٹ تھا تو ایک دفعہ میں جمعہ پڑھ رہا تھا تو ہمارے مولوی صاحب نے بڑی اچھی بات کی، خطبے میں بیان کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ کاش کہ ہماری ماں، یہ 1990 کی بات ہے، تو اس وقت انہوں نے فرمایا کہ اگر ہماری ماں تعلیم کو صبح ناشتہ کرتے وقت اولاد کو تعلیم برائے روزگار نہ بتائے اور تعلیم برائے شعور بتائے تو ہمارا ملک بہت آگے نکل سکتا ہے. وہ بات میرے ذہن میں انہوں نے فرمایا کہ ماں بتا رہی ہوتی صبح کہ بیٹا تم نے انجینئر بننا ہے، تم نے ڈاکٹر بننا ہے، تم نے پولیس مین بننا ہے، تم نے فلاں بننا ہے، جو ان مائنڈ میں ہوتا ہے تو وہ بچے کے مائنڈ میں بیٹھ جاتا ہے. تو اس سے نہ اس کی خواہشات پوری ہوتی ہیں، نہ معاملات پورے ہوتے ہیں، نہ ملک ترقی کرتا ہے، نہ گھر ترقی کرتا ہے. جو بزنس ہوتا ہے وہ بتائے تو وہ اس کے تعلیم شعور کے لیے. تو یہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی. جب میں 92 میں میرا میٹرک ہوا تو میرے آرڈر ہو گئے ایز اے ٹیلی فون آپریٹر. تو میرے والد نے بہت سٹریس کیا کہ آپ اس کو جوائن کرو، تو میں نے کہا نہیں میں نہیں کروں گا. اس نے کہا یار یہ بڑی غلط بات ہے، جاب مل نہیں رہی تو تم اتنی اچھی جاب ہوگی. تو پھر میں نے بزنس جو ہے نا ریل اسٹیٹ کا شروع کیا. میں نے اپنے گاؤں میں بھرپور انداز میں ترقی کی، گاؤں میں بہت لوگوں کو سمجھایا، وہاں بڑے بازار بنے، بینک بنا، غلہ منڈی بنے. اب اس وقت میں غلہ منڈی ڈیولپ کر رہا ہوں، میرا دبئی ڈیولپر کے نام سے اس وقت میں تحصیل چبارہ ضلع لیا میں غلہ منڈی بنا رہا ہوں. غلہ منڈی بیسیکلی ہمارا ملک جو بیس کرتا ہے وہ 65 تھا، اب 75 پہ چلا گیا ہے. کو زراعت بیس کر رہے ہیں لیکن اب زراعت پہ کوئی ترقی نہیں کر رہے، تو زراعت کی بیس نہیں کر رہے. اب جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی منڈی ملتان ہے، تو ملتان بھی صرف کریانے کی منڈی ہے، بیسیکلی زمیندار کی منڈی نہیں ہے. منڈی تو زمیندار کی ہوتی ہے، جہاں پہ زمیندار جائے وہاں پہ اس کا مال بکے، پھر اس کو انکم آئے، اس کو ٹائم سے پیسے ملے. مڈل مین جس کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ زمیندار کے پاس جاتا ہے، پیسے لے آتا ہے، پھر آگے بیچ دیتا ہے، اس کو ملتے نہیں. وہ تو ایک منڈی سے 5000 بندہ روزگار میں آتا ہے بیسیکلی ایک منڈی سے. یعنی کہ چھوٹا پلے دار، پھڑیا، ریڑی والا، آڑتی، منشی، اور ایک منڈی تقریباً 200-250 دکانیں ہوتی ہیں. اتنا وہ بزنس میں منڈیوں پہ انڈیا میں اگر آپ کمپیریزن کریں اور گوگل پہ بھی جائیں اور سرچ کریں تو وہاں پہ ہر 5 کلومیٹر پہ منڈی ہے اور اس کا ذمہ دار ہم سے اچھا کما رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں کہ وہ وہاں پہ بیسیکلی ہمارا ذمہ دار کچھ نہیں کما رہا. ہمارا ذمہ دار ایک سبزی والا ہے، دیکھیں وہ 90 دن کی محنت کرتا ہے. گاجروں کا تھیلا اگر وہ بناتا ہے تو اس کی گاجر ملتی ہے 5 روپے کلو یا 10 روپے کلو 90 دن کے بعد. اور ایک صبح اٹھتا ہے منڈی میں وہ گاجر خریدتا ہے اور شام کو وہ 30 روپے کلو بیچتا ہے. تو وہ جس نے 90 دن، اس کو یہ ہمیں نہ تو موٹیویشنل ٹریننگ مل رہی ہے ذمہ دار کو، نہ پراپر کھادیں مل رہی ہیں، نہ پراپر اس کو وہ چیزیں نہیں مل رہی. میرا ذہن تھا کہ میں ایسا کام کروں جس پہ کوئی ایسے لوگ بزنس میں آئیں. دیکھیں اگر بڑے شہروں میں لوگ اس وقت کوٹھیاں بنا رہے ہیں ریل اسٹیٹ میں تو وہ بڑوں کا بزنس ہے. وہاں پہ پیسہ کیسے آئے گا؟ پیسہ تو ذمہ دار سے آ رہا ہے، ذمہ دار سے آنا ہے. تو وہی پھر ہی شاپنگیں بڑی ہونی ہیں. جب فصلیں ہماری نہ ہوں تو پھر ہماری کوئی شاپنگیں نہیں ہوتی. بڑے شہروں میں بھی شاپنگیں نہیں ہوتی. اگر بڑے شہروں میں بھی میری رہائش، تو میرے بچے پڑھ رہے ہیں بیریا ٹاؤن، تو میری رہائش تو وہاں پہ 15,000 گھر ہے مین بیریا لاہور میں. تو وہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ 50% سے زیادہ ذمہ داروں کی فیملیاں پڑھ رہی ہیں کہ وہاں سے انکم آ رہی ہے، وہاں پہ پڑھ رہے ہیں آرام سے ان کے اکاؤنٹوں میں پیسے. تو ہمارے بیس ہے تو ہم بیس پہ کام کرنا چاہیے ہمیں. وہاں پہ اگر ذمہ دار جو ہماری غلہ منڈیاں اگر 5 کلومیٹر پہ غلہ منڈیاں ڈیولپ ہو جائیں تو ذمہ دار کو بڑی سہولت مل جائے. آپ نے یہ سب کچھ تو سر جی سوچا، نعیم صاحب اب اس میں کامیاب کتنا ہوگا؟ جی میں کامیاب ہوا الحمدللہ. بیسیکلی میں چونکہ سوشل ورکر بھی ہوں تو میں نے سب سے بنیادی بات تو بزنس سے یہ سیکھی
کہ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں یہاں پہ پیسے لگا دوں، 50,000 لگا دوں، 10,000. بالکل اب دیکھیں ملازم نہیں لگا سکتا، اس کی ایک مخصوص سیلری ہے اور اس پہ اس نے گھر چلانا ہے، تو اس کے پاس بجٹ نہیں ہے. ہاں اس میں ہر چیز کرنی ہے، ہر کوئی چیز بیمار کرنی، بھی، کوئی بیمار خوشی بھی بھی، ہے، غمی بھی ہے، ہر والدین کو بھی چیز. سنبھالنا ہے، بیوی کو بھی سنبھالنا ہے، بچوں کو بھی. تو میں نے سب سے پہلے تو بزنس میں یہ سیکھا کہ میں الحمدللہ جب بھی مجھے سوچ آئی کہ کسی سوشل کام میں پیسے لگانے ہیں تو میں نے سوچا اور پھر اس کا مائنڈ بنایا اور اگلے کچھ دنوں میں یا کچھ مہینوں میں اس ٹارگٹ کو پورا کر لیا، گھر چلاتے چلاتے، اور اللہ نے مدد بھی کی، مدد کی. چاہے وہ کسی بھی لحاظ سے. تو ایک تو میں بزنس میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ 10% پیسے سوشل ایکٹیویٹی میں لگے، تو اس سے بڑی برکت بھی ہوتی ہے. بنیادی طور پہ لوگ ایک چیز بھول جاتے ہیں کہ لوگ میڈیا میں آتے ہیں، بیسیکلی ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد ہمارے بہن بھائی، ہمارے خاندان میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مانگتے نہیں ہیں، اور ان کو ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں، ان کی بچیوں کیا ہو، ان کو میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے پاس کچھ آ جائیں پیسے تو میں کوئی خاندان اگر ریزرو ایسا کرتا ہوں تو اس کو نا چھوٹا کاروبار کرواتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کہتا ہوں کہ یہ آپ نے پیسے مجھے واپس کرنے ہیں. اس کی والدہ یا والد کے ساتھ بیٹھ کر یہ آپ کو 50,000 دینا ہو، یہ قرض ہنسنا ہے، آپ نے واپس کرنا ہے. تو اس پہ پریشر رکھ کے جب وہ اسٹیبلش ہو جائے تو پھر میں کہتا ہوں آپ واپس نہیں لینے. لیکن اگر وہ اسٹیبلش نہ ہو، وہ اس کا بچہ خراب کرے، تو پھر میں کہتا ہوں واپس دو پیسے. پھر اس کو ایک اور چانس دیتا ہوں کہ کوئی اور اس کو 20-25,000 سپورٹ مل جائے تاکہ وہ ایک روزگار میں آ جائے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ تو لوگ اس کو سیریس لیتے ہیں. جیسے آپ تو ایک نیت سے، اچھی نیت سے، بہت نیکی کی نیت سے آپ یہ کرتے ہیں کہ کسی کو سپورٹ کیا، کاروبار اسٹیبلش کروا دیا، اور یہ بہت بڑی بات ہے آج کے زمانے میں. تو وہ آپ کی امیدوں پہ پورا اترتے ہیں یا اکثر ایسے ان میں سے جو ضائع ہی کرتے ہیں؟ نہیں، بہت سارے لوگ پورا اترتے ہیں جن کو یہ ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں اترتے، لیکن اگر ہم ان کو دیکھیں تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. بالکل ایسے ہی. ایسے لوگ بھی. ہم ایک دن عید پہ بیٹھے تو دوست بیٹھے تو انہوں نے کہا یار میں نے اس فلاں بندے کو اس دفعہ 30,000 دیا رمضان شریف میں پھلوں کے لیے. میں نے کہا میں نے بھی دیا، دوسرے دوست نے کہا اس نے بھی دیا، وہ ہم نے، اور اس نے سب نے، اس نے کسی بھی کی امید پہ پورا نہ اترا. وہ بھی لوگ ہوتے ہیں. اگر ہم میڈم اس بات کو لے کر آگے چلیں گے تو کامیابی نہیں ہو سکتی. ہم پازیٹیو ذہن رکھیں گے. اگر ایک بندہ غلط کر رہا ہے تو اس کو وہیں چھوڑ دیں، اس کی بات نہ کریں، تاکہ ہم پھر اگلے کی تو مدد ہو ہی نہیں سکتی. نعیم صاحب، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی ہمیں مل جائے 2 لاکھ مل جائے، 3 لاکھ مل جائے، 10 لاکھ مل جائے، جی ہم بڑا اچھا کاروبار کر سکتے ہیں. لیکن جس ٹائم ان کو وہ ملتا ہے اس ٹائم ان کے وہ سارے خیالات جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چلو جی پیسے مل گئے ہیں، کچھ ٹائم تو ہمارا بہت اچھا گزرتا ہے اور باقی پھر بعد میں دیکھی جائے گی. اگر آپ ان کو ایسے دے دیں گے کہ جو بڑے لوگ کچھ ایسے دے دیتے ہیں کہ ان کو دے دیں اور اس کے پاس پوچھیں نا، تو پھر اس کا کوئی امپیکٹ نہیں اچھا پڑے گا. چیک اینڈ بیلنس رکھنا پڑے گا. آپ ان کو چلائیں. اب وہ کہتا ہے کہ مجھے 50,000 چاہیے، تو آپ دیکھیں 50,000 کس کے لیے، اس کے بجٹ بنوائے، اس نے ریڈی لینی ہے 5,000 کی آئے گی، اس نے فروٹ لینا ہے اس کے دن. آپ اس کے، میں نے ایک ٹیم رکھی ہوئی ہے، ایک بندہ ہے وہ اسپیشل یہ مینج کرتا ہے، اس کو وہ چیزیں لے کر دیتا ہے. پھر اس کو جب تک وہ اسٹیبلش نہ ہو تو وہ کہتا ہے یہ صاحب یہ ہمارا ہے چیزیں، یہ تمہاری نہیں ہے. پھر بھی اس میں سے لوگ نکل جاتے ہیں. شام کو جو ان کی سیل ہوئی وہ اگلے دن اتنا انہوں نے سبزی، دیکھیں سبزی کا کام ہے، فروٹ کا کام ہے، یہ 20-30 ہزار کا کام ہے. اگر وہ 20-30 ہزار سے شام کو 3-4 ہزار روپے کما سکتا ہے، 4,000 روپے کما سکتا ہے. اکثر میں نے یہ دیکھا ہے، میرے دیکھنے میں آتا ہے کہ جو فروٹس والے ہیں یا جو سبزی والے ہیں ان کی بہت اچھی کوٹھیاں، گاڑیاں بھی ہیں، اور لیکن پھر بھی ان کا فروٹس کا کام ہے کیونکہ اس میں بچت ہے بہت زیادہ. لیکن یہ کیا ہے، اس میں آپ نے اپنی ایمانداری لگانی ہے، ناپ تول اپنا ٹھیک رکھنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اس کے اندر مدد آپ کی کرتا رہتا ہے. دیکھیں دنیا میں جو پہلے 10,000 لوگ ہیں نا دنیا میں، ان میں نہ تو کوئی پروفیسر ہے اور نہ ہی کوئی ٹاپ کا پڑھا لکھا بندہ ہے. وہ بزنس مین ہے جو ٹاپ پہلے 10,000 میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اور ان میں کوئی تعلیم یافتہ بندہ نہیں اتنا کہ یہ تعلیم کے بل بوتے پہ یہاں آیا ہو. اچھا بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ، لیکن ایک ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا ایشو ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نیگیٹو چیزوں کو بڑی جلدی پک کرتے ہیں. امداد دینے والا بھی، لینے والا بھی، گھر میں بھی جیسے کسی کی امداد کر دی تو بیگم ہے، والدہ ہے، وہ کہے گی ایک تو ان کے سامنے نہ کریں، وہ ایک سسٹم ہے کہیں گے اس کو نہ دیں، یہ غلط کیا آپ نے، یا پھر یا کہیں جا کے ہو سکتا ہے کہ ان کی آبزرویشن اچھی ہو. نہیں، آبزرویشن کی بات نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ آبزرویشن جو ہوتی ہے نا، آبزرویشن کسی کی بھی نہیں ہوتی کہ میں نے بڑی پی ایچ ڈی کی ہے ذہنی طور پہ. جب انسان والدین کو اور بیوی بچوں کو ایک لیول پہ رکھتا ہے نا، ان کے حقوق پورے کرتا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ والدہ کہے کہ وہ اپنی بہو پہ راضی اور بہو
اس پہ راضی ہو. اس کو ایک مینٹل لیول پہ رکھنا پڑتا ہے. اپنا اپنی ان کی جو ہے لمٹس میں ان کو رکھنا ہے, ان کے حقوق پورے کرنے ہیں, اور دین ان کو کہنا ہے آپ کا یہی کام ہے, آپ دوسری چیزوں کے اندر اب وہ انٹرپٹ نہیں ہوتا کرو. یہ ہے کہ ایک دیکھیں ایک بندہ جا رہا ہے گھر میں بیٹھے اس کو پیسے دے دیے, اب کسی جگہ فوتگی پہ خوشی پہ اگر ان کا خاندان ملے گا نا تو وہ کہے گی میرے بیٹے نے اس کو دیا یا میرے بندے نے, تو پھر وہ ڈی گریٹ ہوئے وہ. اور وہ جب لوگ سامنے کسی فنکشن میں بیٹھے ہوں گے تو وہ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں. یہ نیچرل ہے, ان کی کوئی یہ کوتاہی نہیں ہے, لیکن وہ ایسے ہو جاتا ہے, فطری عمل ہے یہ. فطری عمل ہے. دیکھیں اپنے بچے کی پازیٹیو باتیں یا اپنے خاوند کی پازیٹیو باتیں اس نے بیان کرنی, تو وہ ایسے, تو وہ سارا ایک سسٹم ہو, وہ اس سسٹم میں رکھ کے کریں تو وہ کوئی بات نہیں. ایسا انشاءاللہ تعالی بزنس میں انسان دیکھیں آج کا ڈی سی کی تنخواہ کو 2-2.5 لاکھ روپے ہے, اس کا پروٹوکول دیکھنا چیزیں, اس میں اس کے گھر کے ضروریات تو خواہشات کیا پوری کرے گا اگر وہ ذمہ دار کا بیٹا نہیں ہے یا کوئی ایسا نہیں, سسٹم کیسے پورا کرے. صحیح ہے, بالکل. ماجد صاحب آپ سے پوچھیں گے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے, جیسے کہ نعیم صاحب بہت اچھے اور نیکی کے جذبے سے لوگوں کو جیسے بتا بھی رہے ہیں کہ ہم سپورٹ کرتا ہوں اور پھر میں ان کے پیچھے چیک اینڈ بیلنس بھی رکھتا ہوں, تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بہت اچھا ان کا یہ عمل ہے, اور جو لوگ پھر نہیں اس سے فائدہ اٹھاتے. دیکھنے میں یہی آیا ہے, آپ ماضی قریب کو ہی دیکھ لیں یا کسی ماضی بعید کو دیکھیں, جن لوگوں نے اس طرح کا عمل کیا ہے نا, جیسے میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپنے کاروبار میں اللہ کا حصہ رکھا ہے, وہی آگے گئے ہیں. کوئی ہاسپٹل میں کھانا دے رہا ہے تو اس کا پیچھے کاروبار دیکھ لیں. کوئی لیکن یتیموں اس میں کے لیے دکھاوا کام نہیں کر, ہونا چاہیے. دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں نا کہ وہ ایک آٹے کا تھیلا دینے کے لیے تصویریں لگی ہوتی ہیں اور مختلف اینگل سے تصویریں, پھر ایک تصویر نہیں, ایک خاتون آٹا لے رہی ہے تو اس کی 10 تصویریں کھینچ اور کے اب ہم ہمیں یہ لگاتے بھی ہیں. نہیں, اور ہم اس کو لائک فالو کر دیتے ہیں, ہمیں یہ بھی نہیں کہ پتا کہ وہ آٹے کا تھیلا ایک ہی ہے جو ہر کسی کے ساتھ انہوں نے پکچرز بنائی ہے یا وہ الگ الگ تھے. یہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ اس کی عزت نفس, ایک آٹے کا تھیلا دے کے 5 کلو کا, آپ نے اس کی عزت نفس کو برباد کر دیا, تباہ کر دیا. اللہ کی رضا کیا لینی تھی, ہم نے تو الٹا قرآن پاک میں نا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون, کہ جو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے ویل ہے جہنم کی گھاٹی. فویل للمصلین, دکھلاوے کے لیے تو نماز پڑھی جو ہے وہ جہنم میں لے جاتی ہے. تو یہ نیکی کے کام یا مخیر حضرات جو کرتے ہیں وہ کام اگر دکھلاوے, دیکھو ہم ہیں مثبت والے, مثبت ذہن رکھتے ہیں, ظن المؤمنین خیرا, کہ مومن سے اچھا. اگر کسی کی دیتے وقت یہ نیت ہونا کہ میں اس غریب کو دے رہا ہوں 4 بندوں کو دکھاؤں تاکہ دیکھ کے اور بھی اوروں کا بھی ذہن بنے, تو یہ تو چلو بہتر ہے کہ اوروں کا بھی ذہن بنے, وہ بھی دیکھ کے, مجھے دیکھ کے اس غریب کی مدد کریں, یا اس کی مجبوری ہائی لائٹ ہو جائے تو اس کی مجبوری کے لیے کچھ اور مخیر حضرات سامنے آ جائیں. یہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن حالات ایسے نظر نہیں آتے کہ ہم دکھلاوے کے لیے جو کرتے ہیں اپنی نیکی کو. اور کاروبار کے حوالے سے میاں صاحب نے جیسے بات کی ہے کہ اگر آپ اس میں اللہ کا حصہ رکھ لیں, تجربہ کر کے دیکھ لیں, وہ کبھی ناکام ہی نہیں ہوتے. آپ ہمیشہ انشاءاللہ آگے سے کاروبار میں ہر چیز میں اگر آپ جیسے آپ گھر میں بھی کھانا ہے آپ کا, اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا اگر آپ ایک کولی نکال کے کسی فقیر کو دے دیتے ہیں, کاروبار میں نہیں ہر جگہ میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے اس نے ہمیں طریقے بھی بتائے ہیں کہ اگر تمہارے آس پڑوس میں کچھ نہیں ہے اور تمہارے گھر بہت اچھا کھانا بنا ہے تو تم پہ فرض ہے کہ جو تمہارا ہمسایہ بھوکا بیٹھا ہے اس کو بھی پہنچاؤ. ہماری روایات بھی یہی تھی, ہماری تہذیب و تمدن اور ہماری معاشرت بھی یہی تھی. میرے ایک استاد فوت ہوئے, انتقال ہوا, گلاسکو میں ہوتے تھے, بڑے بہت عظیم شخصیت تھی, مفتی مقبول صاحب. جب ان کا انتقال ہوا تو میں نے ان کی بیوی, ہماری جو خالہ, ان سے جا کے پوچھا کہ آپ نے پوری زندگی ان کے ساتھ گزاری ہے, کوئی خاص عمل بتاؤ. تو وہ کہنے لگی کہ ہمیشہ کھانے پہ انتظار کرتے تھے کہ شاید کوئی مہمان آ جائے, 10 منٹ رکو. بالکل ایسا ہی ہے, ہمیشہ. ایسا ہی. اور دوسرا ایک بزرگ ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ کھانے کے وقت آپ کے پاس مہمان آ جائے تو آپ اس سے پوچھیں کھانا کھانا ہے تو اس سے بڑا بخل نہیں, جو کچھ ہے آپ کے پاس رکھو. یہ ہماری روایات میں شامل تھا, اور آج ہماری روایات ختم ہو گئی. یا تو ہم اس کو پیپسی پلائیں گے یا اس کو چائے پلائیں گے, کھانا نہ پوچھتے ہیں نہ نہیں, کھلاتے ہیں. کھانے کا پھر ان کا جو ہمارے ساتھ ایکسپیکٹیشنز ہیں نا وہ بہت بڑی ہیں.
پہلے ہوتا تھا نا جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ جو آپ کے گھر آیا ہے تو آپ نے ان سے پوچھا کھانا کھایا, جو آگے ہے وہ رکھ دو, لیکن اب جو مہمان آئیں گے ان کے آگے ہم وہ نہیں رکھ سکتے. ان کی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہے کہ اگر ٹیبل ہے اس کے اوپر 3 سے 4 ڈشیں لازمی ہوں گی, اور اگر ایک ہوگی تو یہ تو ہماری انسلٹ ہے, یا شاید ہم غلط پہ آئی, یا شاید ان کے دل میں کوئی بات ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں یہ خود ہم نے بنائی ہے. بالکل ایسے ہی ہم ہی اس کو بنانے والے ہیں, ہم ہی اس سے پھر تنگ ہونے والے ہیں. ہمیشہ ماضی جو ہوتا ہے نا مستقبل سنوارنے کا سبب بنتا ہے. بالکل ایسے ماضی میں ہم نے جو غلطیاں کی ہیں مستقبل میں وہ نہ کریں, وہ بہتر کریں, تاکہ اپنے بچوں کو وہ ورثہ, وہ تہذیب منتقل کر کے جائیں جو ہماری اصل حقیقت ہے. بالکل ایسے ہی ہے. نعیم صاحب, ہر کاروبار شروع کرنے سے پہلے نا انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. کیا یہ جو آپ کا بزنس ہے اس میں بھی انویسٹمنٹ ہے؟ کافی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, لیکن انسان کا ویژن ہو کہ نیت صاف ہو, اور انویسٹر حضرات سے پراپر ان کو سسٹم سمجھا کے. آج کل انویسٹمنٹ تو دیکھیں بیریا ٹاؤن اور ڈی ایچ اے چل رہا ہے تو وہ بھی انویسٹمنٹ سے چل رہا ہے, اور فائلیں ہوا میں چل رہی ہوتی ہے, کروڑوں اربوں روپے کا بزنس ہو رہا ہے. لیکن اس میں ہوتا ہے کہ پراپر ان کو بتانا پڑتا ہے. بڑے بزنس, بڑے لوگ, اللہ پاک نے نا ایک طریقہ کار بتایا ہے کہ کچھ لوگوں کو پاس اللہ پاک نے اتنا پیسہ دیا ہے لیکن ان کو یہ دماغ نہیں دیا کہ اس کا کرنا کیا ہے, اور کچھ لوگوں کو اللہ پاک نے یہ دیا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے. تو وہ جن کے پاس پیسہ ہے وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کہاں لگائیں, پھر ان کو تلاش کرنا پڑتا ہے ان میں سے کون پازیٹیو ذہن کے ہوتے ہیں, ان کو سمجھانا پڑتا ہے ان کو کہ تمام اکاؤنٹس, چیک اینڈ بیلنس, ان کا نظام, ان کو ساتھ لے کر چلنا, یہ بڑا مشکل کام ہے. پھر ان کو ڈر بھی تو ہوتا ہے کہ اگر ہم اتنا انویسٹ کر دیں اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ پھر فراڈ ہو جائے. لیکن میں آپ کو میڈم ایک بڑی عجیب بات بتاؤں کہ ریئل اسٹیٹ میں کوئی نقصان ہے ہی نہیں کسی چیز میں, فائدہ کم ہو یا زیادہ ہو. یہ آپ کا بزنس ہے, آپ اس لیے بول رہے ہیں؟ نہیں, میری بات سنیں, اگر کسی بندے نے غلط گائیڈ کر کے 1 کروڑ کی چیز آپ کو 1 کروڑ 20 لاکھ میں لے دی تو 20 لاکھ مہنگی لے دی اس نے مارکیٹ سے, لیکن جب وہ 6 مہینے گزر جائیں گے تو وہی چیز 1.5 کروڑ کی ہو جائے گی مارکیٹ میں. ابھی آپ کسی جگہ بھی چلے جائیں تو وہ نقصان نہیں دے گی. ہاں یہ ہوگا کہ وقتی طور پہ ایسا لگا بندے کو کہ میں, ہاں اس کا پتہ بھی پھر چل گیا کہ یا فلاں بندے نے مجھے ڈی ٹریپ کر دیا اور میں اس طرح ہو گیا. تو بیسیکلی یہ چیزیں ہوتی ہیں جو میاں صاحب, پہلے میں اس بات کو تھوڑا سا, اب ہمارے جو گھروں میں, اب نارمل گھروں میں ملازم ہوتے ہیں, ہم ملازموں کو کوئی وہ کھانا نہیں دیتے جو اپنے لیے, حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں وہی لوگ اپنے لیے پسند کرو جو اپنے ملازم کے لیے کرو. تو ہم جو کھانا تازہ پکا ہوتا ہے وہ ہمارے ملازم, ڈشیں, ہم مہمان آتے ہیں 10 ڈشیں لگا دیتے ہیں اور ملازموں کو وہ نصیب نہیں ہوتی, اور ملازم ڈرائیور وغیرہ کوک یہ وہ بیٹھے رہتے ہیں, ان کو وہ باسی کھانا کل والا, یا لیکن یہ ہر گھر میں ایسا نہیں ہوتا, بہت سارے گھروں میں عزت بھی بہت دی جاتی ہے. یہ ہے بہت کم گھروں میں. میں آپ کو یہ اس کا بھی انالیسس بتاؤں نا تو آپ چیک کر لیں, یہ 20%, 80%. اچھا وہ ہوتا ہے اس کے میں وہ بھی ہے نا, ان کے جب ان کے مہمان آتے ہیں چیزیں تو وہ ان کو حصہ دیا جائے, ہر چیز میں سے حصہ دیا, تھوڑا دیا جائے جتنا ہے دیا جائے, یہ بھی ہونا چاہیے. تو وہ پھر بندہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ہے وہ ان کی کچھ بزرگ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ فلاں صاحب کو اللہ عزت دے, اس کو تندرستی دے, اور کچھ لوگوں کی آنتریں جو ہیں آنتی ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں. جو یہ کچھ لوگوں کو, اب ہمارے پاس کھانا بچ جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ وہ کھانا باہر جو ضرورت مند لوگ ہیں, فقیر ہیں, ان کو شاپروں میں ڈال کے یا ان کو دے دیا جائے. کوئی فریجوں میں پڑا رہتا ہے 2-4 دن بعد پھر باسی ہو گیا, پھر اس کو ضائع کرنا پڑے, یہ بھی اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے ہمیں. بالکل ایسے ہی. ایسے ایک بہاولپور میں ایک ہوٹل ہے, ریسٹورینٹ, اس میں جب کھانا بچ جاتا ہے تو انہوں نے شاپرز رکھے ہوئے کہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے اس کو اس تھیلی میں ڈالو گے, اور پھر فریج ہے ایک رکھا ہوا جہاں آپ جاتے ہوئے اس کو وہاں رکھ کے جاؤ گے, جب باہر کوئی غریب آئے گا تو وہاں وہ اس کو اٹھا کے دے دیں گے کہ یہ بچا ہوا کھانا تھا. اس طرح وہ ویسٹ بھی نہیں ہوگا اور کسی کو اس میں بھی ڈل جائے گا. تو آپ کو انویسٹمنٹ کس نے کی؟ آپ نے بھی کسی کو ڈھونڈا, پھر اس کو کیسے؟ بیسیکلی کہ میرے ذہن میں سر ہم آپ سے جانیں گے آپ کو انویسٹمنٹ کے لیے کیسے ڈھونڈنا پڑا اور آپ نے اس کو کیسے قائل کیا. لیکن اب ٹائم ہوا ایک بریک کا, دیکھتے رہیے گڈ مارننگ ود وینس. ملتے ہیں بریک کے بعد. وینس گروپ آف کمپنیز. کیا آپ اپنے مالی اہداف تک پہنچنا چاہتے ہیں تو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ وینس گروپ آف کمپنیز آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے مالی اہداف تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں. ہم دنیا بھر میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں. کموڈٹی مارکیٹ میں مہارت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پیشہ ورانہ پر عزم خدمات کے ساتھ بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں زندہ رہنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں. ہمارا اعتماد مارکیٹ کے خطرات کو کم کرنا ہے, جس کا نتیجہ آپ قابل ذکر منافع کماتے ہیں. وینس کسٹمر کیئر سپورٹ
24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। करें कर ये 2006-07 की बात है, तो 1.5 एकड़ मैंने सेल करना, तो उसके साथ कोई 1 करोड़ 4 लाख रुपए में मेरा उनसे ज़ुबानी कलामी डन हो गया। तो मेरे पास पैसे नहीं थे, ठीक है। तो मैंने उनको कहा कि आप क्या लेंगे, तो वो 1.5 से 2 साल की उनके साथ किस्तें बन गई और 10 लाख रुपए उनको देना था। ठीक है। तो मैंने एक अपना अजीज़ था, तो उसको बिठाया और उसको कहा, मैंने कहा 10 लाख यहाँ पे लगाना है और 5 लाख रुपए इसकी भर्ती पे, तो इसकी इनकम आनी शुरू हो जाएगी, तो इससे हमें तकरीबन 1 करोड़ रुपए 2 सालों में बचेगा। तो वो 50% आप रख लेंगे, 50% मैं ले लूँ। तो उसने कहा कि नहीं। काफ़ी सोचने के बाद मैंने काफ़ी स्ट्रगल की, उसके वो कहता रहा कि करते हैं कराते हैं। 2-4 दिन गुजरने के बाद उसने मेरे दूसरे कज़न को कहा कि यार इसको कहो कि मैं नहीं करूँगा, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मुझसे रोज़ पूछ रहे। तो खैर मैं फिर उसके पास गया जिससे जगह ली। मैंने कहा भाई मेरे पास 10 लाख नहीं है, मैं आपको 5 लाख रुपए देता हूँ बड़ी मुश्किल से, लेकिन आप इसके साथ काम चला लें, तो अगली किस्त में आपको मैं मैनेज कर लूँ। तो वो मान गया। अब 5 लाख भी मेरे पास नहीं था, सच्ची बात। मैं घर से भी नहीं लेना चाह रहा था कि कोई ऐसा ड्रॉबैक ना आ जाए। तो मैंने मेरा छोटा भाई बैंक में था, तो मैं उसने कुछ सेविंग, बैंक वाले सेविंग करते हैं, तो मैंने कहा यार तुम्हें कुछ 2-4 दुकानें दे दूं तो तुम्हारे पास सेविंग किया। उसने कहा मेरे को पास 3.5-4 लाख रुपए है। मैंने कहा ये मुझे दे दो यार कोई 6 महीने के लिए, तो मेरा एक प्लान है। तो उसने मुझे दे दिया। तो 1-2 तो मैंने वो काम शुरू कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह वो 1 महीने में मैंने सारी बुकिंग कर ली 2 साल के प्लान का। तो वो मुझे अच्छी इनकम। अब वो जो जिसके पास मैं गया था, कुछ दोस्त और भी, वो भी आता रहा, देखता रहा, उसको भी पता चला। उसने कहा यार ये तुमने बड़ा। मैंने कहा मैं तो सबसे पहले आपके पास गया था कि 10 लाख दे दें आप, और इसमें आप बैठते हैं करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मेरा काम स्टार्ट हुआ। तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे जो लोगों की जगह थी मेन रोड पे, वो ऐसी जगह थी कि वो खुद नहीं बना सकते थे। मैंने उनके घर में जाके मोटिवेशन दी उनको, उनके सारे घर वालों को बिठा के, अजीज़ वकारब भी थे वैसे भी। तो वो उनको कहा कि ये आप 1 एकड़ है तो इसमें 4 कनाल बेच दें और 4 कनाल मार्केट बना लें, आपको किराया आता रहे। इसी तरह मैंने फिर कोई 2-3 करोड़ इकट्ठा किया 5-6 सालों में। तो फिर मैं लेकर वो चला। फिर मुझे पता चलता रहा कि ये बड़ा इन्वेस्टर है, उनको लाते रहे, दिखाते रहे, ये कर ले वो कर ले। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टमेंट, अभी भी अच्छे लोग भी मिल जाते हैं। 2-4 प्रोजेक्टों में नहीं अच्छे भी नहीं मिले। अब मैं बिल्कुल रिसेंटली तहसील चुबारा थल में गल्ला मंडी थल के नाम से कर रहा हूँ। वहाँ पे बहुत अच्छे मुझे पार्टनर मिले हैं जिनका ओनर है रकबे के, उनके साथ मेरा 50% शेयर है। मलक शमशेर हुसैन साहिबान के डायरेक्टर मार्केटिंग है, साहिबान पेस्टिसाइड के, उनके साथ बहुत अच्छा प्रोजेक्ट जा रहा है। अभी हमने शुरू किया है दुबई डेवलपर के नाम से, वहाँ पे वो काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है। तो अच्छे और बुरे लोग तो फिर मार्केट में मिलते रहते हैं, फेस करना पड़ता उनको फेस करना। लेकिन देखना ये था, हाँ मैंने कभी ये नहीं कि जिसने मेरे साथ गलत किया मैंने उसको पलट के नहीं देखा, ना उसकी बहुत ज़्यादा बुराई की। अगर हम ये करने बैठ जाएं तो फिर तो वो काम आगे नहीं चलता। बिल्कुल ऐसे ही पॉजिटिवली आगे बढ़ते जाएं। तो आज से 20 साल पहले मैं कहाँ खड़ा था और आज मैं कहाँ हूँ, तो ये मुझे देखना चाहिए कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, पूरे अच्छे तरीके से मेहनत करके लोगों को साथ में एक ये है कि कोई बंदा भी मेरे पास आया ना, मेरे पास कोई जॉब नहीं, वो कहता है मुझे कुछ ना कुछ काम चाहिए, तो मैं कहता हूँ आ जाओ। और अल्लाह ने आगे से कोई ना कोई उसको उसकी सलाहियत, जो भी सलाहियत है, वो मुंशी की सलाहियत है उसके पास को काम करने की, करवाने की, तो मैंने उसको रख लिया है। बिल्कुल ऐसे ही छोटे लेवल पे जो भी जितना मेरी गुंजाइश है। तो इन्वेस्टर मिल जाता है। इन्वेस्टर को मुतमईन करना बहुत मुश्किल काम है और उसको उसकी हर एंगल को देखना पड़ता है। वो कह रहा हो कि ये मौसम अच्छा नहीं है तो बंदे को कहना पड़ता है जी अच्छा नहीं है, जबकि मौसम अच्छा भी हो तो वो, क्योंकि ये इसकी मिजाज के खिलाफ ना चली जाए। लेकिन इन्वेस्टर का कोई मसला नहीं, इन्वेस्टर के साथ धोखा होता है।
80%. यही तो प्रॉब्लम है ना, जो वो आपके ऊपर या किसी के ऊपर जहाँ वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, वो एतमाद या यकीन नहीं कर पाते कि वाकई में हमें वहाँ से बेनिफिट भी होगा, या हम भी जो बहुत सारे लोगों को जिनको धोखा हुआ है हम भी उन्हीं के अंदर शामिल हो जाएंगे। मैडम सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाबी की एक मिसाल है कि गले पे ना किसी को बिठाओ और ना किसी को बेईमान कहो। इन्वेस्टमेंट का तरीका कार है कि आप इन्वेस्टमेंट ऐसे करें कि चेक एंड बैलेंस आपके पास हर वक्त मौजूद तो बिल्कुल ऐसे ही है। फिर अगर हम हाँ। बिल्कुल हम जो सुनते हैं ना ये फ्रॉड होते हैं, वो आंखें बंद करके वो कहते हैं जी आया जी मेरा तो ये भाई बना हुआ था, मैंने इसको 2 करोड़ दे दिया जी, उसके बाद मैंने तो फिर 2 साल संभाला ही ना। सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान में हम फ्रॉड होता है ना वो होता है बाहर वाले लोगों के साथ, जो बाहर बैठे होते हैं ना उनके कोई नहीं साहब, इधर वाले लोगों के साथ भी हो जाता है फ्रॉड। होना है फ्रॉड हाँ। जिसने करना है वो इधर वालों वो के साथ चेक भी एंड बैलेंस बिल्कुल ना कर होगा तो जाएगा। फिर फ्रॉड होगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए मेरे पास पैसे हैं अमानत, मियाँ साहब की पैसे मेरे पास अमानत है, तो मियाँ साहब अगर मुझे साल ना पूछेंगे, मुझे ऐसी जरूरत पड़ गई तो मैं वो साल बाद पूछेंगे ना, मैं 10-20 लाख रुपए रफ ऐसा ही लगा होता है, ऐसा ही ये प्रॉब्लम आता ऐसा है। ही। जब मुझे जो जरूरत है काम की, तो वो मियाँ साहब ने उस काम की पेमेंट करनी है, ऐसे ही। तो वो कभी भी फ्रॉड नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा माजिद साहब, मैंने बहुत सारे जगह पे ऐसा भी देखा है कि जो बहुत वेल सेटल्ड लोग हैं, उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद किसी दूसरे के हैंड ओवर कर दिया, और कुछ 2-3 सालों के बाद जब उन्हें होश आया कि मैं जाके देखूं कि मेरा बिजनेस में कितना मुझे प्रॉफिट हो रहा है, जब वो वहां पर गए तो उनको कोई प्रॉफिट नहीं था। अगर वो देखें तो उनको लॉस ही हो रहा था हर जगह पे, वो कुछ अर्निंग नहीं कर पा रहे थे, इन्वेस्ट उन्होंने बहुत कुछ कर दिया था। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे कि आपने ठीक है काम किया, लेकिन एतबार आपने हद से ज़्यादा कर लिया, और जब आप वहाँ पर गए तो आपको कोई प्रॉफिट्स नहीं मिले, तो हमें किसी के हैंड ओवर कर देना चाहिए, या फिर हमें खुद चेक एंड बैलेंस करना चाहिए? अगर काम स्टार्ट किया तो उसके लिए टाइम भी निकालना पड़ेगा। देखो, जब आदमी को काम स्टार्ट करता है तो अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसको टीम चाहिए होती है काम के लिए। उस टीम में अच्छे बुरे होते हैं। अगर चेक एंड बैलेंस हो तो अगर जो आदमी करप्ट है थोड़ी देर में उसको पता चल जाएगा, वो फारग कर देगा। अगर पूछना ही नहीं साल 2 साल। बिल्कुल। और बिजनेस में तो अगर एक आदमी जो है ना ख़राबी कर रहा है ना, तो ये कभी भी ना सोचो कि मैं इस आदमी को निकाल लूँगा तो इसके बीवी बच्चों का क्या बनेगा, बल्कि ये सोचो कि जो 150 दूसरा बंदा काम कर रहा है, ये सबके बीवी बच्चों का रोजगार बर्बाद करेगा। वो सब का ख्याल रखने के लिए उस एक को कुर्बान कर दो, कि उसे फारग कर दो, और उस फरागत के बाद उसको भी तंबी हो जाएगी कि कहीं और करेगा तो वो मोहतात रहेगा। तो टीम वर्क तो चाहिए। तो टीम में सारे जुनैद बगदादी नहीं मिलते होते, उसमें चोर भी होते हैं और चक्के भी होते हैं, लेकिन अपनी आंख खुद ही रखनी चाहिए कि उसमें नुकसान हो रहा है तो उसको कवर करो, कंट्रोल करो। अगर आप ये जब भी कोई आदमी बिजनेस करता है ना, तो उसमें लाजमी वो कुछ परसेंटेज रखता है कि इतना का नुकसान होगा। और स्टार्टिंग में होता है हर किसी में, मतलब 10% जो है वेस्ट होगा, वो इन्वेस्टमेंट में शामिल होता है। पोल्ट्री फार्म वाले हैं वो 10% रखते हैं, यानी जितना भी वो अपना करेंगे ना तकसीम, 100 चूजा डाला है ना तो वो 90 पे तकसीम करेंगे। अच्छा भाई साहब, जो लोग अब नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और हमारे प्रोग्राम के एंडिंग में आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज? उनके लिए ये है कि हमने जो अब तक देखा कि तजर्बे का शॉर्टकट नहीं है। जिस आदमी को जिस चीज़ में तजर्बा है उसे चाहिए उसको ही आगे बढ़ाए। अगर कोई नया काम वो करेगा जिसमें उसको तजर्बा नहीं, तो यकीनन वो मार खाए। बिल्कुल ऐसे ही है। नईम साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे बिजनेस के हवाले से लोगों को? बेसिकली बिजनेस के हवाले से लोगों को, अगर जो नौजवान नस्ल है, अभी हमारे पाकिस्तान में गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, वो ये जो सोशल मीडिया पे लोग चल पड़े हैं कि ये इससे अर्निंग करनी है ऑनलाइन, ये ठीक है, जो ये बहुत कम लोग कर सकते हैं। मैं एक और आपको बात बता दूं कि मेरा कोई भी सोशल मीडिया पे एक भी पोस्ट नहीं जाती किसी भी हवाले से। मेरी रोज़ की एक्टिविटी सारा दिन की होती है। मैं नहीं समझता कि हर बंदा हर दफ़ा हर वक्त सोशल मीडिया पे बैठे हो। वो अपने हिसाब से छोटे बिजनेस से जितनी उसके साथ है, 1 लाख से 2 लाख से वो काम शुरू करे, अगर नहीं तो वो बड़े कामों को देखे, उनके साथ मैनेजमेंट में जाए जो बड़े प्रोजेक्ट हो रहे हैं, और उनको इस हिसाब से देखे कि ये कैसे हो रहे हैं, तो वो सीखे, और वो सीखने के बाद 2-4 साल बाद उसी जगह पर चला जाएगा। मैं आपको एक बात बड़ी, पूरे पंजाब के मैंने मंडियाँ विजिट की हैं, वहाँ पे जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो कहते हैं कि इसका जो बाप था या पल्लेदार था और आज ये आए ना तो ये बोली नहीं चलती।
تو وہ وہیں سے سیکھ کے وہ بزنس مین بنے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ پورے پنجاب کی منڈیوں کی میں بات کر رہا ہوں. ہر منڈی میں جو بڑا آدمی ہوگا وہ کہیں گا یہ فلاں بندہ بڑا ہے, تو یار اس کا باپ اسی منڈی میں پلے دار تھا, اور پھر یہ بیٹے تو ہوئے, لیکن اس نے آہستہ آہستہ ترقی کی, اور اس منڈی کا وہ ایک پاوا کہتے ہیں پنجابی میں, یہ چوتھا پاوا ہے جی اس منڈی کا, یہ آتا ہے. تو انسان کو سٹرگل کرنی چاہیے. سب سے بڑی بات ہے کہ ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے, اور وہ جیسے بھی معاملہ دعائیں ان سے ملتی ہیں. بالکل جی, بہت خوبصورت آپ نے بات کی ہے کہ ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے, اس کے بعد اسٹرگل کرنی چاہیے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی سے نوازے گا. بہت شکریہ آپ کا, آپ لوگ آئے. تو جی ناظرین, آج کی پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی نئے مہمانوں کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.